چہرہ عطا کراں گا، میں آپ نو واللیل زلفاں عطا کراں گا، میں آپ نو علم نشرہ والا سینہ عطا کراں گا، میں آپ نو مزمل والی کملی عطا کراں گا، میں آپ نو مدثر والا کمبل عطا کراں گا، میں آپ نو لا اقسم بہذا البلد والے مبارک قدم عطا کراں گا، میں آپ نو قیامت والے دن لواء الحمد اللہ دی تعریف والا جھنڈا عطا کراں گا، میں آپ نو مقام محمود عطا کراں گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت علم الاولین والآخرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید الاولین والآخرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ آقا کی آمد سراج منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ بہت ہی محبت نال درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اور محترمہ بہنوں، اللہ دے پاک قرآن عظیم الشان دی 114 سورتاں چوں سب تو مختصر ترین اور خوبصورت ترین سورۃ الکوثر دی تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اللہ رب العزت نے 3 عنوان بیان فرمائے نے۔ میرا دل کردہ سی کہ میں یہ 3 عنوان 3 جمعے دے اندر بیان کراں،
لیکن وقت دے اختصار دے پیش نظر عقل مند نو اشارہ ہی کافی ہوندا ہے۔ کوشش کراں گا کہ سورۃ الکوثر دی مختصر فضیلت، فضائل اور مختصر جی تشریح عرض کراں گا۔ اللہ رب العزت اسا سب نو قرآن و سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الکوثر بہت ساریاں خیراں اپنے دامن دے اندر لے کے بیٹھی ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سورۃ الکوثر دی کثرت نال تلاوت کریا کرو، اور جیڑا بندہ 129 دفعہ سورۃ الکوثر تلاوت کردا ہے دن رات دے کسے وقت دے اندر، اللہ پاک اس نو روزی دی کمی نہیں آن دیندا۔ اللہ رب العزت اس دی دشمن تو حفاظت کردا ہے، اور اللہ رب العزت اس نو نماز دا پابند ہون دی توفیق عطا فرماندا ہے۔ سورۃ الکوثر 3 آیتاں تے مشتمل ہے۔ آپ دے سمجھان واسطے میں اے بات عرض کراں گا کہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا کہ 2 چیزاں تے عمل تسی کر لو اور 2 چیزاں میں عطا کراں گا، اور انہاں 2 چیزاں دے اندر پورے قرآن دا سمندر بند ہوئے گا۔ قرآن پاک ایک سمندر ہے جس دا کوئی کنارہ نہیں، لیکن سورۃ الکوثر دے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک نو کوزے دے اندر بند کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں بیٹیاں سن 4، کنیاں 4، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ دے بیٹے سن 3، ابراہیم، طاہر اور قاسم۔ طیب بھی طاہر دا ہی لقب سی۔ بچپن دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ آپ دے سب تو چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے سینے تے کھیل رہے سن۔ اللہ پاک دی قدرت ہے، اچانک طبیعت خراب ہوئی اور روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشی غم وچ بدل گئی، اور اللہ پاک نے کائنات نو دسیا کہ تمام اختیارات دا مالک اللہ ہے۔ کوئی نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال، بزرگ اپنی جان دا بھی مالک نہیں۔ اسا گناہگار بندے بھی اپنی جان دے مالک نہیں۔ اس جان دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی بولو، داتا بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، لجپال بھی اللہ، اور خود مختار بھی اللہ ہے۔ وہ جس ویلے چاہے اس دا باغ ہے، وہ اس باغ دا مالی ہے، چاہے پھول جس ویلے توڑ لوے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بڈھے ہی مرنے نے، جوان بھی مردے نے، بچے بھی مردے نے، ضروری نہیں مرد ہی مرن، عورتاں بھی مردیاں نے۔ موت ہر ایک تے آنی ہے، موت صدر تے بھی آنی ہے، موت وزیر تے بھی آنی ہے،
موت مولانا صاحب تے بھی آنی ہے، موت پیر تے بھی آنی ہے، موت چھوٹے تے بھی موت، بڑے تے بھی موت، عورت تے بھی موت، مرد تے بھی موت، بچے تے بھی موت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسکرا رہے سن اور فوراً اچانک آنسو بہا رہے سن۔ آپ دے مبارک آنسو آپ دی مبارک داڑھی تے آ رہے سن، اور مبارک داڑھی تو مبارک سینے تے آ رہے سن، اور آپ ایک جملہ ارشاد فرما رہے سن، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم آج تیری جدائی نے مینوں غماں وچ پا دیتا ہے۔ جدوں بھی کوئی غم وچ ہوے اس نو تسلی دینا اے سنت رسول ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایک غم دیکھیا، چونکہ اسی اللہ نو نہیں دیکھ سکتے، اللہ سانو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ابو لہب دی بیوی ام جمیل نے کملی والے نو تانا دیتا کہ جس دے بچے نہ رہن او دی نسل نہیں رہندی، اور جدی نسل نہ رہے او دا نام و نشان نہیں رہندا۔ مرد تانا دے اس دی کیفیت کچھ ہو رہا ہے، پھر عورت تانا دے اس دی کیفیت، پھر ہووے بھی دشمن اور دشمن دی بیوی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا پریشان ہون دی ضرورت نہیں، دو عمل تسی کر لو، دو نعمتاں میں عطا کر دینا، اور او ایسیاں دو نعمتاں نے کہ ساریاں نعمتاں اس دے اندر بولو موجود نے۔ اور دو عمل کڑے نے، فصلی لربک وانحر، بس تسی نماز پڑھو اپنے اللہ واسطے، نماز پڑھو بولو اللہ واسطے، اور قربانی بھی کرو اللہ واسطے۔ جیڑی بھی عبادت ہے وہ ہے ہی اللہ واسطے۔ نماز آپ پڑھنے ہیں نا، اب اگی پڑھنے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میریاں قولی عبادتاں بھی اللہ واسطے، میریاں بدنی عبادتاں بھی اللہ واسطے، اور میریاں مالی عبادتاں بھی اللہ واسطے۔ قولی عبادت کی ہے، زبان دا بول ہے، جی میں ہے کسے نو سد مارنا، وسیلے اور سبب نال سد مارو گے یہ شرک نہیں، لیکن اللہ نو بغیر وسائل دے بغیر اسباب دے سد مارنا اے اللہ دی عبادت ہے۔ جی میں بندہ بیمار ہوئے دعا منگدا ہے، زبان نال ہی بولدا ہے نا، یا اللہ مینوں صحت دے دے، اے عبادت ہے اور ایک قولی عبادت ہے۔ ایک بندہ اپنے پیر نو، میرا پیر جنگ بیٹھا ہے، میں فون کرنا بحضرت میرے واسطے دعا کرنا اللہ مینوں صحت دے، یہ شرک نہیں۔ ایک بندہ بغیر فون دے، بغیر وائرلس دے، بغیر کسی سبب دے ایتھے بہ کے کہندا ہے بھائی پیر صاحب میں بیمار ہاں مینوں صحت دے، وہ آپ بیمار ہے تینوں صحت کدے دے؟ یہ شرک ہے۔ انسان دا اقرار ہے کہ قولی عبادت بھی بولو
بدنی عبادت بھی بدنی عبادت ہے، ہاتھ اٹھانا، زبان تو بولنا، اور اے پیشانی اللہ تو ما سوا کسے دے در تے جھکانا۔ اللہ نے عزت والی چیز بنائی ہے پیشانی۔ اسلام ایسا عظیم مذہب ہے کہ جس نے اللہ تو ما سوا کسے دے سامنے پیشانی رکھن نو عزت نہیں کیا، ذلت کیا ہے، ٹھیک ہے، ذلت ہے۔ اور تسی اس میری بات دی تائید کرو گے، اللہ دے سامنے یہ پیشانی اللہ نے بنائی اپنے واسطے ہے۔ آقا علیہ السلام بیت اللہ دا غلاف پھڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی تیرے واسطے، میرا چلنا پھرنا بھی تیرے واسطے، میرا سونا بولو جاگنا بھی تیرے واسطے، میرا ہنسنا مسکرانا بھی تیرے واسطے، میرا مار کھانا بھی تیرے واسطے، میرا پتھر برداشت کرنا بھی تیرے واسطے، میرا گالیاں سن کے صبر کرنا بھی تیرے واسطے۔ طائف دے بازاراں دے اندر، مدینے دے بازاراں دے اندر، مکے دیاں گلیاں دے اندر قرآن سنا کے لوگاں دے تانے سننا، ساحر، مجنون، جادوگر، اللہ اے بھی تیرے واسطے، یہ سب کچھ کی ہے تیرے واسطے۔ قرآن پاک دی آیت ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، بے شک میری نماز بھی تیرے واسطے، میری قربانی بھی تیرے واسطے، میرا جینا مرنا بھی تیرے واسطے۔ اور وہ کون ذات ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانہ دا پروردگار ہے، لا شریک لہو، اس دا کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر، نہ صفات دے اندر، نہ کمالات دے اندر۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مینوں حکم بھی اسے گل دا دیتا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب تو پہلے اس گل نو منن والا۔ آقا علیہ السلام جدو اس گل نو مندے نے، امتی نہ منے، دسو جیڑا حضور دی گل نو نہ منے، نعرے لائی آوے، جھنڈیاں لائی آوے، کھیر پکائی آوے، کھائی آوے، کھادی آوے، پیتی آوے، اور حضور دی گل نو نہ منے، او حضور دا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو دلاسا دیتا اور کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب گھبران دی ضرورت کوئی نہیں، میں ساری دنیا دیاں خیراں آپ دی جھولی وچ پا دیواں گا، میں ساری دنیا دیاں خوشیاں آپ دی جھولی وچ رکھ دیواں گا، میں آپ نو والضحیٰ والا چہرہ عطا کراں گا، میں آپ نو واللیل والیزلفی عطا کراں گا، میں آپ نو علم نشرہ والا سینہ عطا کراں گا، میں آپ نو مزمل والی کملی عطا کراں گا، میں آپ نو مدثر والا کمبل عطا کراں گا، میں آپ نو لا اقسم بہذا البلد والے مبارک قدم عطا کراں گا، میں آپ نو قیامت والے دن لواء الحمد اللہ دی تعریف والا جھنڈا عطا کراں گا، میں آپ نو مقام محمود عطا کراں گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود۔ سونے میں آپ نو
ختم نبوت دا تاج پہناواں گا، او وقت یاد کرو علم یجد کا یتیمن فآوا، تسی تے پیدا ہی یتیم ہوئے، پیدا ہوئے سر تے باپ دا سایہ نہیں سی، پیدل چلن لگے اماں چلی گئی، جوان ہوئے چاچا چلا گیا، سوڑے سارے سہارے چلے گئے پر تواڈا سہارا میں جوان، سوڑے سارے آسرے ٹوٹ گئے پر تواڈا آسرا میں جوان، یتیم دی معاشرے دے اندر حیثیت لوگ نہیں سمجھ دے، لیکن اللہ فرماندے نے سوڑے تھانوں ایسا در یتیم پیدا کیتا ہے، یہ ختم نبوت دا تاج آپ دے سر تے پوا کے میں اللہ نے عظمتاں تے شاناں عطا کر دتیاں نے، سونے پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں، میں آپ نو ایسے شہر عطا کراں گا، سونے جتھے جتھے آپ دا قدم پے گا میں اتھے برکتاں دا نزول کر دیواں گا، میں رحمتاں دے دروازے کھول دیواں گا، سوڑیاں تسی مکے وچ آؤ گے میں مکہ نو مکرمہ بڑھا دیواں گا، تسی مدینے جاؤ گے میں مدینے نو منورہ بڑھا دیاں گا، تسی قدم بڑھاؤ گے میں عرش برین تے پہنچا دیاں گا، تسی ہاں کہو گے میں اللہ حلال کر دیواں گا، تسی نہ کہو گے میں اللہ حرام کر دیواں گا، تسی مسکراؤ گے میں جنت دے 8 دروازے کھول دیواں گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایتے علماء تفسیر کر دینے کہ کوثر دا معنی حوض کوثر بھی ہے، کوثر دا معنی خیر کثیر بھی ہے، ایتے تیریاں میریاں تعبیرانے، اللہ فرماندے نے سونیاں میں دسنا میں تنوں کی عطا کراں گا، ایک گل ہووے تے دساں، اللہ فرماندے نے دنیا آخرت دیاں تمام بلائیاں میں آپ نو عطا کر دیتیاں نے، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، دنیا آخرت دیاں ساریاں خیراں میں تواڈے دامن وچ پا دتیاں نے، میرے محبوب میں تے قیامت والے دن بھی تانوں راضی کراں گا، حضرت آدم علیہ السلام قیامت والے دن بھی کہن گے اللہ تو راضی ہو جا، حضرت شیس علیہ السلام کہن گے اللہ تو راضی ہو جا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہن گے اللہ تو راضی ہو جا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہن گے اللہ تو راضی ہو جا، اس دنیا میں جو سارے بزرگ کہن گے اللہ تو راضی ہو جا، نمازی کہن گے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ دے ولی کہن گے اللہ تو راضی ہو جا، غوث و قطب و ابدال کہن گے اللہ تو راضی ہو جا، فرمایا قیامت والے دن سونیا میں کہاں گا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، سونیا میں کہاں گا آج تو راضی ہو جا، آج تو راضی ہو جا، حتیٰ کہ حضور دے گھرانے نے اللہ نو راضی کیتا ہے، کربلا دی سرزمین تے معصومہ نے اپنا معصوم اور مبارک خون دیتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا ہے اللہ قربانی اس واسطے دے رہے ہیں کہ تو راضی ہو جا، علی اصغر لے کے تو راضی ہیں تے میں بھی راضی ہوں، علی اکبر لے کے تو راضی ہیں تے میں بھی راضی ہوں، آن لے کے تو راضی ہیں میں بھی راضی ہوں، محمد لے کے تو راضی ہیں میں بھی راضی ہوں، میرا قاسم طاہر طیب ابو بکر عمر عثمان علی لے کے تو راضی ہے، اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں، میں تیری رضا تے راضی ہوں، اور اللہ نے کیا فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
یا ربی کی راضیت مرضیہ، اے خاندان نبوت دے چشم و چراغ، یہ تسی میرے تے راضی ہو تے میں اللہ تواڈے تے راضی ہوں۔ میں اللہ اے ساڈی زندگی ہے نا عارضی، بچہ ہوئے تے کچھ اچھا، پھر تھوڑا جہا وڈیرا ہویا، پھر گھٹ اچھا، پھر تھوڑا جوان ہویا پر کڈے، پھر پف کڈے، پھر موبائل ہاتھ وچ، پھر بہت گھٹ اچھا، پھر جلے جوانی مستانی آئی تے اچھائی گئی، اچھائی گئی۔ اور اللہ کی کہہ رہے ہیں اپنے محبوب للآخرۃ خیر لک من الاولی، سونیا تیرا بڑھاپا تیری جوانی نالو اچھا، تیری جوانی تیرے لڑکپن نالو اچھی، اور تیرا لڑکپن تیرے بچپن نالو اچھا۔ جو سٹیپ اوپر جائے گا اللہ کہتے ہیں سونیا تیری اچھائی اللہ دے عرشاں تے چلی جائے گی، اتنی اچھائی۔ اور ساڈے کول ماحول ہی ہو رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ سانو عقل دے وے، سمجھ آئی؟ جڑا مشرک ہوتا ہے نا، شرک کرتا اللہ نال، اللہ او دی مات ہی مار دیندا ہے۔ تو جدو او دی مات مر جاتی، مجھ نہیں ہوتی، مجھی دا علاقہ نا، میں مڑ مجھ دی گل کرنی، او دے وچ بھی مات ہوندی ہے۔ مات کہتے ہیں شعور نو، عقل تا گئی، رب رسے مات مات اللہ اکبر۔ ہون تو میں دسے حضور دیاں بیٹیاں چار نے، رمضان کہندا بیٹی ایکو ہے، میں اللہ دا بندہ قرآن پاک وچ ہے، سر نال سناواں کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنات جمع بنت دیے، بنت کہندے نے ایک بیٹی نو، تے بنات کہندے نے بہتیاں ساریاں بیٹیاں نو۔ اللہ فرماندے نے سونیا اپنیاں گھر والیاں نو بھی کہہ دے، ازواج جمع زوجہ دیے، زوجہ ایک بیوی تے ازواج کئی بیویاں، بنت ایک بیٹی تے بنات کئی بیٹیاں۔ اس واسطے اللہ دے نبی دیاں چار بیٹیاں سن، میرے اللہ نے اس واسطے فرمایا وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، نسبت ہوئے تے ایک عورت، نساء ہوئے تے ڈھیر ساری عورتاں۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے دی عورتاں نو بھی کہہ دیو، چلو اچھا ہو گیا، عورتاں دا مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، بابر مجبوری ضروری بازار جانا پوے پردہ کر کے جایا کرو۔ کی کر کے؟ اتھے پردے دا نا نشان ہی نہیں کسی دا ڈرنے۔ واہ بھائی واہ، اللہ دار ویلے ہے نا۔ اللہ میں عرض کر رہا ہوں بے رب رسے تے مت او جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ قیام اللہ دا حق ہے، رکوع سجدے اللہ دا حق ہے، سور و پکار اللہ دا حق ہے۔ میرے ویر عبادت کس دا حق ہے؟
اللہ دا حق ہے، اس واسطے اللہ دا حق اللہ دے پیارے نو نہ دے۔ اللہ دے پیارے دی جتی میرے سر دا تاج ہے، اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دے پیران دی جتی دی خاک میرے اکھاں دا سرمائے۔ اللہ فرما دے رے سوڑیا ساریاں خیراں میں تواڈی جھولی وچ پا دیاں گا، تسی صرف ایک کم کرو، فصلی لربک، فصلی لربک۔ اچھا تسی یہ دسو میں انی زندگی گزاری بیٹھے ہو، کدی کسی نماز پیر دے نام دی پڑھی ہے؟ کدی کسی نے بیوی دے نام دی پڑھی ہو؟ سمجھ آئی؟ ایک گل گھر بھی جا دسیا کرو، بہناں نو، بیٹیاں، ماواں نو، تے جے جگرا شگر ہوئے تو بے شک بیویاں نہیں دس لئیو۔ سمجھ آئی؟ نماز کس واسطے ہے؟ اللہ فرما دینے سونیا قیام اللہ واسطے، رکوع سارے مل کے بولو تسی بھی اللہ واسطے، میرے ویر سجدے اللہ واسطے، نظر و نیاز اللہ واسطے، منت منوتی اللہ واسطے، شور و پکار اللہ واسطے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ فرمایا میرے محبوب، میرے بندے جدوں میرے بارے پوچھے ن رب کتھے رہندا ہے، جنگلاں دے اندر، دریاواں دے اندر، سمندراں دے اندر، گھاٹیاں دے اندر، فرمایا سوڑیا انہاں نو کہہ دیو رب تے تواڈے نیڑے رہندا ہے۔ اللہ کنا نیڑے رہندا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انی تیری اماں تیرے قریب نہیں جنہ تیرا اللہ تیرے قریب ہے، انہ تیرا ابا تیرے قریب نہیں جنہ تیرا اللہ تیرے قریب ہے، انی تیری بہن تیرے قریب نہیں جنہ تیرا اللہ تیرے قریب ہے، اور انی بیوی بھی تیرے قریب نہیں جنہ تیرا اللہ بولو تیرے قریب ہے، حتیٰ کہ تیری شارگ بھی اتنی تیرے قریب نہیں جتنا تیرا اللہ تیرے قریب ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعونی استجب لکم۔ اللہ کہنے نے پکارنا ہوئے تے میں نو پکارو، ساد مارنا ہوئے تے میں نو ساد مارو، دعا منگنی ہوئے تے میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، استجب لکم، میں تواڈیاں خالی جھولیاں بھراں گا، میں تواڈیاں مراداں پوریاں کراں گا، میں تواڈیاں حاجتاں پوریاں کراں گا۔ اس واسطے کی ڈرو تو سجدوں میں مزہ آتا ہے، بھٹکتے ہیں کئی جن کے خدا ہوتے ہیں۔ فرمایا سونے نماز بھی اللہ واسطے، قربانی بھی، نماز بھی اللہ واسطے، قربانی بہت بڑا عمل ہے۔ پھر قربانی دے دنوں میں قربانی تو بڑا عمل کوئی نہیں۔ اے جانور اپا ذبح کرنے ہیں نا، خون دا پہلا قطرہ زمین تے علی گردہ نہیں، اللہ قربانی کرنا دے سارے گناہ معاف کر دینا ہے۔ جتنے قربانی دے جانور دے جسم تے بال کھال گوشت پوست ہوندہ ہے، اللہ پاک اس تو زیادہ ثواب قربانی کرنے والے نو عطا کر دینا ہے۔ اس واسطے نماز بھی اللہ واسطے، قربانی بھی۔ فرمایا سونے جیڑی چیز میں دینی ہے نا، وہ میں کسی نو دیتی نہیں، وہ دینی آپ نہیں ہے۔ جدو میں آپ نو ختم نبوت دا تاج پہناواں گا تے بڑی دنیا سجن بھی ہوئے گی، دشمن بھی، بولو
وہ کہہ دے نا ایک سجن تے 100 دشمن. ہوں تو پتہ نہیں اللہ کرے ایک سجن ہی لب جائے. ایک بھی نہیں ہے نا. ماحول ہی ایسا ہے ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوئی ہے. نفس و نفسی دا عالم ہے نا. اللہ فرمانے نے سوڑیا پریشان نہ ہو، سوڑیا غم زدہ نہ ہو، ان شانئک هو الابتر. پتر تے پیارے مینوں بھی آپ دے لگ دے سن، پر میں واپس اس واسطے لے لینے جی دنیا دا قانون ہے. مولوی دے پتر نو مولوی کہندے نے، قاضی دے پتر نو قاضی کہندے نے، حاجی دے پتر نو حاجی کہندے نے، پیر دے پتر نو پیر کہندے نے. تے کل دنیا یہ نہ کہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد آپ دے بیٹیاں وچوں کوئی نبی ہے. فرمایا سونیا تیرے تے نبوت دا دروازہ بند کیتا ہے تے میں ختم نبوت دی مہر لئی ہے. اور کسے نبی دی گنجائش کوئی نہیں، نہ کوئی ذلی نبی آ سکدا ہے، نہ کوئی برودی نبی آ سکدا ہے، نہ نقلی نبی آ سکدا ہے، نہ اصلی نبی آ سکدا ہے. سونیا تسی آخری نبی ہو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرما دے نے سونیا آپ تے حسن بھی مکمل ہے، آپ تے جمال بھی مکمل ہے، آپ تے حیا بھی مکمل ہے، آپ تے وفا بھی مکمل ہے، آپ تے صداقت بھی مکمل ہے، آپ تے دیانت بھی مکمل ہے، شرافت بھی مکمل ہے، شجاعت بھی مکمل ہے. سونے ساریاں نعمتاں میں آپ تے مکمل کر دیتیاں نے. دین بھی آپ تے مکمل ہے، نماز بھی آپ تے مکمل ہے، نبوت بھی آپ تے مکمل کر دیتی ہے. لیکن یاد رکھنا جیڑا دشمن تانے دیندے ہے نا کہ بے نام و نشان رہن گے. سونیا تیرا نا تے عرشاں تو بھی اونچا ہے، چونکہ اللہ دے عرش تے جتھے لا الہ الا اللہ لکھے اتھے محمد الرسول اللہ بھی لکھے. اے جنت دیاں حوراں دی پہچانی تے جتھے لا الہ الا اللہ لکھے اتھے محمد الرسول اللہ بھی لکھے. اے جنت دے دروازے تے جتھے لا الہ الا اللہ لکھے محمد الرسول اللہ بھی لکھے. اے جنت دے محلات تے جتھے لا الہ الا اللہ لکھے اتھے محمد الرسول اللہ بھی لکھے. اے پہاڑا دے پتھرہ تے جتھے لا الہ الا اللہ لکھے محمد الرسول اللہ بھی لکھے. صلاۃ اللہ کلام اللہ، یہاں دیکھا تو یہ دیکھا، یہاں دیکھا لکھا اللہ محمد بھی لکھا دیکھا. فرمایا سونیا تیریاں تے شانہ ہی اور نے، میں تے تیرے غلامہ دا مقام انہا اچھا بڑھاواں گا کہ او چلے گا زمین تے او دی جتیاں دی آواز عرش بریم تے آئے گی. سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنت یا بلال. فرمایا بلال تیری جتیاں دی آواز میں جنت دے اندر اپنے سامنے سنیے. اپنے سامنے کی عمل کر دے ہو؟ کیا فرمایا؟ 2 نفل پڑھنا اللہ واسطے. 2 نفل، 2 پڑھو یا 4 پڑھو اللہ واسطے. بھاویں 8 پڑھو تاویں اللہ واسطے، بھاویں 12 پڑھو تاویں، میں نہ بھاویں 100 رکعت پڑھو تاویں اللہ واسطے. حضور فرمایا بلال تیرا عمل اللہ نو بڑا پسند ہے. اللہ فرماندے نے سونیا تیریاں تے شانہ ہی اچھیاں نے، میں تے تیرے غلامہ دا مقام انہا بلند کر دیتا ہے. قیامت بھی آ جائے گی لیکن انہاں دے تذکرے ہمیشہ تر و تازہ ہی رہن گے. اور آپ دے دشمن دا انجام بڑا برا ہوئے گا. ان شانئک هو بولو هو الابتر. آپ دے دشمن دا انجام بڑا برا ہوئے گا. ابو لہب دا انجام
بڑا برا ہوئے گا، ام جمیل دا انجام بڑا برا ہوئے گا، عتبہ عتیبہ تے شیبہ دا انجام بڑا برا ہوئے گا۔ فرمایا سونے پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں، میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، بس نماز اللہ واسطے، قربانی اللہ واسطے، قیام سبق یاد کر لو، قیام رکوع اللہ واسطے، سونے اللہ نو راضی کرنا ہے، اللہ نو راضی کرنا ہے، باقی تیرا دشمن خائب و خاسر ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، باویں مسلمہ کذاب ہوئے، باویں مسلمہ پنجاب ہوئے۔ حضرت ابو بکر دے دور جک پیدا ہے سی مسلمہ کذاب، ہاں صحابہ نے وہ نال جہاد کیتا ہے، بہت صحابہ شہید ہوئے۔ ایک مسلمہ پنجاب ہے جڑا گامو کانا نہیں سی، قادیان دا کانا، اے مڈل فیل سی، اکلو پیدل سی، مال خولیے دا مریض سی، اور انہا کنجر سی، یہ دا بیٹا کہندا ہے میرا باپ انہیاں گالیاں کٹدا سی، کنجر بھی انہیاں نہیں کٹدا۔ جیڑا پتر باپ نو کنجر آکے وہ آپ کی ہوئے گا کنجر دا کنجر۔ میرا تو خیال اس کنجر دی گل نہ ہی کری، گل کری آمنہ دے لال دی۔ ٹائم بھی میرا خیال پورا ہو گیا ہے، 37 40 تائیں خیر ہے، اگاں خیر کوئی نہیں، سمجھ آئی؟ ہاں ویسے اگلا جمعہ انشاءاللہ 35 منٹ تے مکمل ہوئے گا تقریر۔ میں کہا چلو آج 5 منٹ بتا کے تھوڑا 10 دے وہاں، یہ صرف 10 واسطے 5 منٹ بتائے نے، نہیں تو منٹ 35 ہیں۔ کہو انشاءاللہ، چونکہ اگلے جمعے انشاءاللہ نماز 3:45 ہو جانی ہے، دیوں بہت چھوٹے ہو گئے نے، تے تسی بھی میرے خیال ہوں چھوٹے ہی ہو رہے ہو، سردیاں چیزیں سکڑ جانی ہیں نا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں اللہ فرماندے نے سونے تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا، انجام برا ہوئے گا۔ میرے وال توجہ آخری گل، اکرمہ بن ابی جہل حضور دا صحابی بنے، مسلمان ہو گیا، مدینے دے قریب خیمے لگ گئے، حضور دے خیمے وچ داخل ہویا، بہر آیا، مہاجرین و انصار والی پتہ نہیں کہ اے مسلمان ہو گئے۔ ایک خیمے والیاں دے گیا، او لگیا حضور دے دشمن دا پتر ہے، ابو جہل دا پتر ہے، اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بن بولو، اکرمہ بن ابی جہل دوسرے خیمے والے دیکھے، انہوں گیا دیکھو ابو جہل دا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ تو برداشت نہیں ہویا، واپس آ گیا، آ کے عرض کی تھی سونے سارے مینوں ویکھ ویکھ تانے دے دینے، اے اپنے صحابہ نو کہو مینوں ابو جہل دا پتر نہ کہن، حالانکہ سکا باپ ہے، کی ہے سکا بیٹا، سکے باپ دا نام اپنے نال برداشت نہیں کر رہا، کیوں جے او حضور دا دشمن ہے، حضور دی ختم نبوت دا دشمن ہے۔ میرے ویر جڑا حضور دی ختم نبوت دا خادم ہے، جڑا او دا دشمن ہوئے گا، او دا انجام بھی انجام برا ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی تے بلائی دے کماں وچ ایک دوسرے دا تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور فسق و فجور دے کم وچ ایک دوسرے دا تعاون، اسی اچھے بندے دا تعاون کرنے